الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله إن نزل بنا أمر فليس فيه بيان أمر ولا نهي ماذا تأمرنا؟ قال: تشاورون الفقهاء. رواه الإمام الطبراني في معجمه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. معزز سامعین، مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے غیرت مند غیور مسلمان بھائیوں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم سورۃ نساء آیت نمبر 59، سورۃ ملک آیت نمبر 10، المعجم الکبیر للطبرانی الاوسط سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروی کردہ ایک روایت اور ان دو آیات کو پڑھا ہے. دعا فرمائے اللہ مجھے ان آیات اور اس حدیث پاک کی روشنی میں مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کی وکالت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب حق بیان ہو جائے پھر اللہ حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں شکریہ کا مستحق سمجھتا ہوں حضرت قاری عبدالمجید صاحب اور ان کی ٹیم کو جنہوں نے بر وقت میرا پروگرام شروع کرایا ہے. کل میں تلگنگ سے واپسی میں سفر میں تھا، حضرت قاری صاحب نے بات فرمائی، ان کی بات ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے. ہمارا ایک پرانا عرصے سے تعلق ہے اور انہوں نے اس تعلق کو نبھاتے ہوئے بڑے پیارے اور احسن وقت میں مجھے گفتگو کا موقع دیا ہے. میرا عنوان ہے مسئلہ تقلید. تقلید کا مسئلہ کیا ہے، شریعت اس پہ دلائل کیا دیتی ہے، اہل اسلام کو تقلید کرنی کیوں چاہیے، اور تقلید پر وارد ہونے والے شبہات اور ان کے جوابات کیا ہیں. یہ ایک نہایت علمی دقیق موضوع ہے، لیکن تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں اللہ کی کتاب کو سامنے رکھ کے انشاءاللہ میری آج کی گفتگو کے بعد اس جلسے کے مجمع سے اٹھنے والا ایسا ذی شعور آدمی کوئی نہیں ہوگا جو یہ کہہ پائے کہ میں یہ علمی بات سمجھ نہیں سکا. میں اس علمی بات کو بحمد اللہ تعالی عوامی لہجے میں آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں. حضرت اسٹیج سیکرٹری صاحب فرما رہے تھے کہ موقولہ نو لیٹ اور نو ویٹ، بالکل انہوں نے میرے دل کی بات کی ہے. ہم نو لیٹ اور نو ویٹ کی بات کے اوپر عمل پیرا ہے. جو احباب آگئے، جو نہیں آئے مرضی ان کی. لا تکلف نفس الا وسعها. ہمارے اوپر لازم نہیں ہے کہ ہم زور زبر سے پکڑ کے کسی کو سنا دیں. اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. ہم ریونڈ والے ہیں، ہم دعاؤں والے ہیں. ہم کہتے ہیں جو آ گیا اس کا بھی بھلا، جو نہیں آیا اس کا بھی بھلا.
توجہ رکھنا، تقلید کے مسئلے سے میں ابتدا کرنے لگا ہوں۔ تقلید کسے کہتے ہیں؟ تقلید کا معنی ہے دین اسلام کے وہ مسائل جو شریعت میں واضح موجود نہ ہوں، اس پر شریعت کے ماہرین کی بات کو تسلیم کرنا۔ توجہ رکھنا، میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، میں نے اس لیے آپ کے سامنے قرآن پاک منگوایا، میں کرسی سے نیچے اترا اور یہاں پر بیٹھ کر گفتگو کر رہا ہوں تاکہ اس بات کو آپ نوٹ کریں کہ یہ سبق ہے، یہ جلسہ بطور سبق سمجھنا، بس آپ کی آنکھیں چمکتی رہیں اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سنیں۔ آپ نے میری بات توجہ سے نہ سنی نا، پھر بات سلپ ہو گئی، اس کو ذمہ دار میں نہیں ہوں۔ آپ توجہ سے سنیں۔ شریعت، آپ ساتھی ادھر دیکھتے ہیں، مجھے دیکھیں، مجھے دیکھیں۔ نہ ماشاءاللہ کی بات نہیں ہے۔ میں نہ اپنے جلسے میں نعرہ لگواتا ہوں نہ نعرہ لگانے دیتا ہوں۔ آپ میرے جلسے میں نعرے لگانے کی کوشش مت فرمائیں، مسئلہ سمجھیں۔ آپ نعرے زیادہ لگائیں گے، یہاں سے اٹھیں گے، گھر جائیں گے، گاہل تو بہت پیاری ہے لیکن سمجھ کاکتی نہیں ہے۔ اس لیے مجھے دیکھیں، مجھے جو بھی اسٹیج پہ عالم تشریف لائیں گے وہ آپ کے سامنے ہی ہوں گے، بس آپ میری نظروں میں نظریں ڈال کر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ توجہ رکھیں گے نا، اب تو دائیں بائیں نہیں دیکھنا، توجہ۔ تقلید شریعت کے وہ مسائل جو واضح نہ ہوں، میں اس اعتراض کا جواب دوں گا، جو واضح نہ ہوں ان مسائل میں ماہرین شریعت کی بات کو تسلیم کرنا، یہ تقلید کہلاتا ہے۔ اب میں ذرا قرآن کریم کھولتا ہوں، سورت نمبر 4 سورت نساء آیت نمبر 59 پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت تقلید کے بارے میں کیا حکم فرماتے ہیں؟ مجھے اس آیت میں اللہ رب العزت کے 3 احکامات پے در پے نظر آئے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان لوگوں کو خطاب ہے جو ایمان لا چکے ہیں، اے مومنو کیا کریں؟ اطیعوا اللہ، اللہ کی بات ماننا تمہارے اوپر واجب ہے، وَأَطِیعُوا الرَّسُولِ، نبی کی بات کو تسلیم کرنا تمہارے اوپر ضروری ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، فقہاء کی بات ماننا، ماہرین شریعت کی بات ماننا آپ کے اوپر لازم ہے۔ اب ماہرین شریعت کون ہیں؟ تفسیر ابن ابی حاتم الرازی کی 3 جلد اٹھائیے، حضرت امام ابو حاتم رازی رحمت اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پیغمبر کے عظیم صحابی سے اس آیت کی تفسیر ذکر کی ہے۔ حضرت امام ابو حاتم رازی فرماتے ہیں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اے اہل الفقہ والدین، اللہ پاک نے فقہاء کی، اللہ پاک نے دیندار علماء کی بات ماننے کا حکم دیا ہے۔ گویا 3 باتیں اس آیت سے ثابت ہوئی۔ اللہ کی بات مانو، اسے اطیع اللہ کہتے ہیں، رسول اللہ کی بات مانو، اسے وَأَطِیعُوا الرَّسُولِ کہتے ہیں، فقہاء کی بات مانو، شریعت کو تسلیم کرو، مسائل میں ماہر کی بات پہ اعتماد کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اسے تقلید کہتے ہیں۔ سمجھے؟ اب توجہ رکھنا، میں اگلی گفتگو شروع کرنے لگا ہوں۔ اچھا، یہ تقلید قرآن تو حکم کرتا ہے، صحابہ نے شرح کر دی، کیا میرے پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تقلید کے لیے کسی جگہ حکم عطا فرمایا ہے؟ ہاں، روایتیں تو بہت ہیں، لیکن مجھے ایک روایت نظر آتی ہے، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کے شاگرد ہیں، خلیفہ 4م ہیں، حضور کے داماد اور کزن ہیں۔ حضرت علی المرتضی فرماتے ہیں میں ایک وقت اللہ کے رسول کے دربار میں حاضر تھا، میں نے رسول اللہ سے مختلف سوالات کیے، ان میں ایک سوال علی المرتضی نے جو کیا حضور نے اس کا جواب عطا فرمایا، وہ آج بھی معجم الاوسط للطبرانی کی 3 جلد میں
خدا کی قسم موجود ہے وہ میں حضور کا فرمان پڑھنے لگا ہوں۔ حضرت علی المرتضی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ سے پوچھا ان نزل بنا امرن، آپ دنیا چھوڑ جائیں گے، پیچھے کوئی واقعہ پیش آ جائے، فلیس فیہ بیان امر ولا نہی، میں اس واقعے کو آپ کے حکم اور آپ کی منع نہ دیکھوں، یعنی آپ دنیا چھوڑ جائیں اس کے بعد کوئی واقعہ آئے، حضور کی منع اس واقعے پہ نہ ہو، حضور کا حکم اس واقعے پہ نہ ہو، ما تامرنا، آپ ہمیں حکم کیا کرتے ہیں ہم اس کے بارے میں کس کی بات کو تسلیم کریں۔ حضور پاک نے فرمایا تشاورون العابدین والفقہاء ولا تنزو فیہ رائے خاصہ، اے علی یاد رکھنا اپنی رائے کو مت دیکھنا بلکہ شریعت کے اس مسئلے کا حل فقیہ سے پوچھنا، ماہر شریعت سے پوچھنا، فقہاء سے پوچھنا، اولی الامر سے پوچھنا۔ قرآن کریم کی آیت بھی آ گئی، حضور پاک کا فرمان بھی آ گیا کہ یہ بات ماننی چاہیے، فقہاء کی بات کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اب توجہ رکھنا، میں ایک بات مزید آپ کی خدمت میں رکھوں، آپ کہیں گے فقیہ کون ہوتا ہے، فقیہ کا مطلب کیا ہے؟ اب توجہ رکھیں، میں اگلی بات شروع کرنے لگا ہوں۔ ایک فقیہ ہوتا ہے، ایک محدث ہوتا ہے۔ محدث کا معنی ہے اللہ کے نبی کی بات سنائے، محدث کا معنی ہے حضور کی حدیث سنائے، محدث کا معنی ہے فرمان پیغمبر سنائے، لیکن فقیہ کا معنی ہے فرمان بھی سنائے، اس کا مطلب بھی سمجھائے۔ محدث صرف اللہ کے نبی کی بات سناتا ہے، حضور پاک کی حدیث بیان کرتا ہے، لیکن فقیہ وہ ہے جو حدیث بھی بیان کرے، مطلب بھی بیان کرے۔ حضرت امام ابن عبد البر المالکی المتوفى 463 ہجری اس کی کتاب ہے، حضرت ابن عبد البر مالکی کی کتاب جامع بیان العلم و فضلہ 4 حصوں پہ 2 جلدوں میں موجود ہے، اس کو بیروت پہ چھاپا۔ اس کی پہلی جلد میں حضرت امام ابن عبد البر مالکی فرماتے ہیں، فرمایا ایک عجیب واقعہ ہے، کہتے ہیں وہ کیسے؟ کہا ایک عورت کو ایک مسئلہ دریافت کرنا تھا، وہ عورت کے ساتھ مسئلہ یہ پیش آیا کہ اس کے محلے کی ایک عورت فوت ہو گئی، اس کے پاس آئے لوگ کہ آپ اس مردہ عورت کو غسل دے دیجئے، لیکن یہ عورت ان دنوں سے گزر رہی تھی جن دنوں میں عورتیں نماز نہیں پڑھتی، مخصوص ایام تھے، ڈیز آف دا مینسز، یہ ان دنوں میں تھی، یہ نماز نہیں پڑھ سکتی تھی۔ تو اب اسے سوال پیش ہوا کہ میں تو خود پاک نہیں ہوں، میں دوسری عورت کو کیسے پاک کر سکوں گی، اس مردہ عورت کو کیسے غسل دے سکوں گی؟ یہ پوچھنے کے لیے حضرت امام سلمان بن مہران امام اعمش کے پاس آتی ہے، آ کر پوچھتی ہے اے امام وقت، اے محدث وقت، مجھے مسئلہ بتائیے، میں خود تو پاک نہیں ہوں، ناپاکی کے دنوں میں ہوں، اب میں اس مردہ عورت کو غسل دے کر پاک کر سکوں گی؟ کیا شریعت مجھے راستہ دیتی ہے؟ کیا شریعت مجھے یہ مسئلے کا حل بتاتی ہے؟ امام اعمش محدث تھے، فرمانے لگے اے خاتون آپ یہاں سے اٹھیے، یہاں سے اٹھ کے آپ جائیے، میرے شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ اس کے پاس جائیے، ابو حنیفہ سے مسئلہ پوچھئے، وہ جو مسئلہ بتائے اس پہ عمل تو کرنا لیکن مجھے بھی آ کر بتانا۔ وہ خاتون اٹھی، امام اعظم کے پاس آئی، اپنا مسئلہ پوچھا، امام صاحب فرمانے لگے ہاں ہاں تو غسل دے سکتی ہے، تجھے جائز ہے، تو اس کو نہلا سکتی ہے، تیرے نہلانے سے وہ مردہ عورت پاک ہو جائے گی۔ وہ خاتون واپس پلٹی، امام اعمش کو بتایا، امام اعمش نے کہا ٹھیک ہے، فوراً امام ابو حنیفہ اپنے شاگرد کے پاس گئے، آ کر پوچھا من این اخذتا، اے ابو حنیفہ بتا تو نے اس ناپاک عورت کو غسل دینے کے جائز ہونے کا مسئلہ کس حدیث سے لیا ہے؟ امام اعمش اگرچہ استاد ہیں، ابو حنیفہ شاگرد ہیں، لیکن امام اعمش محدث ہیں، حدیث کے لفظ جانتے ہیں۔ شاگرد ابو حنیفہ صرف ان کا شاگرد نہیں، ان کے علاوہ 3999 فقہاء و محدثین کا شاگرد ہے، 400 فقہاء کے علوم سے بہرہ پر ہے، 4000 استاد کے علوم کے ساتھ
سامنے زانو تلمس پھیلا چکا ہے۔ تو امام احمد فرمانے لگے استاد محترم حدیث تو آپ نے پڑھائی تھی، وہ کون سی حدیث تھی؟ استاد نے سوال کیا، امام صاحب فرمانے لگے آپ نے ہمیں بتایا ہے حدثنا عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا حائضت وہی حائض۔ حضرت عائشہ ناپاکی کے دنوں میں تھی، حضرت عائشہ مسجد نبوی کے ساتھ ملحق اپنے گھر میں تھی، حضور پاک اعتکاف میں تھے، حضور پاک نے سر مبارک مسجد کی کھڑکی سے نکالا اور اپنے گھر میں اپنا سر رکھ کے کہا عائشہ مجھے سر کو غسل کرا دو، میرا سر پاک کرا دو۔ حضرت عائشہ عرض کرنے لگی کیف اغتسل رأسک یا رسول اللہ وانا حائض، میں آپ کا سر کیسے پاک کراؤں، میں تو اس ٹائم پاکی کے ایام میں نہیں ہوں۔ میرے مولا نے حضور پاک علیہ السلام کی زبان پہ لفظ جاری فرماتی ہے، حضور فرمانے لگے یا عائشہ ان عائشتکی لیست فی یدک، عائشہ اگرچہ تو ناپاک دنوں میں ہے لیکن تیرے ہاتھ میں پلیتی نہیں ہے، تیرے ہاتھ میں ناپاکی نہیں ہے، تیرا ہاتھ نجس نہیں ہے، تیرا ہاتھ پلیت نہیں ہے، تو پاکی کے دنوں کے باوجود اپنے اس ہاتھ سے میرے سر کو غسل دے سکتی ہے۔ امام صاحب فرمانے لگے استاد محترم جب اس حدیث نے بتایا عائشہ صدیقہ باوجود ان دنوں میں ہے، اس کے باوجود بھی حضرت رسول اللہ کے سر کو پاک کر سکتی ہے، تو یہ غسالہ عورت بھی باوجود ہے کہ ان دنوں میں ہے اپنے ہاتھ سے مردہ عورت کو غسل دے سکتی ہے۔ اس موقع پہ امام احمد فرمانے لگے یا معشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، اے فقیہوں کی جماعت آج میں اس بات کے نتیجے تک پہنچا ہوں کہ تم پنساری ہو، ہم پنساری ہیں اور تم فقیہ حکیم ہو۔ حکیم اور پنساری والا فرق تیرے اور میرے درمیان ہے۔ پنساری کسے کہتے ہیں، حکیم کسے کہتے ہیں؟ پنساری کا معنی جس کے پاس جڑی بوٹیاں موجود ہوں، جس کے پاس دوائیوں کے تھیلے اور انبار لگے ہوئے ہوں۔ فقیہ کا حکیم کا معنی جو ان جڑی بوٹیوں کی خاصیات جانتا ہو، ان جڑی بوٹیوں کا اثر کرنا جانتا ہو کہ یہ دوائی کس بیماری کی ہے، یہ دوائی کس تکلیف کی ہے، اسے حکیم کہتے ہیں۔ جو خالی دوائیاں بیچے اسے پنساری کہتے ہیں۔ پنساری کو دوائیوں کی خاصیت پتہ نہیں ہوتی لیکن حکیم کو خاصیت معلوم ہوتی ہے۔ امام احمد فرمانے لگے میں محدث ہوں، میرے پاس لفظ حدیث ملتے ہیں، میں محدث ہوں، میں الفاظ پیغمبر کو بیان کرنے والا ہوں، لیکن ابو حنیفہ تو شاگرد اگرچہ ہے لیکن تو محدث ہونے کے ساتھ ساتھ فقیہ ہے، اور فقیہ کی مثال حکیم جیسی، دوائیاں میرے پاس، خاصیت کا علم تیرے پاس۔ سمجھے؟ اسے کہتے ہیں فقہ کا علم۔ اب توجہ رکھنا، میں اگلی بات شروع کرتا ہوں۔ ایک محدث اور فقیہ کا فرق میں اللہ کے رسول کے فرمان کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ سنن ابی داؤد، امام ابو داؤد سلیمان بن الاشعث السجستانی رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت لکھی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے شاگرد عظیم ہیں۔ حضرت معاذ کو حضور نے حکم فرمایا معاذ سفر کیجئے۔ یا رسول اللہ کہاں جاؤں؟ حضور نے فرمایا یمن جاؤ۔ حضور پاک آپ کی بات سر آنکھوں پہ، مجھے وہاں کیا کرنا ہے؟ فرمایا معاذ میں تمہیں قاضی بنا کر بھیج رہا ہوں، تو نے وہاں پہ جا کر فیصلے کرنے ہیں، لوگوں کے معاملات کو حل کرنا ہے، تو وہاں کا قاضی القضات اور مفتی اعظم ہوگا، وہاں کے مسائل کو حل کرنے والا ہوگا۔ حضرت معاذ نے فرمایا بہت اچھا۔ حضور پاک نے روانہ کیا اور روانہ کرتے وقت پیغمبر استاد، معاذ شاگرد، استاد نے شاگرد کا امتحان لیا۔ امام ابو داؤد نے حدیث کے لفظ لائے ہیں۔ حضرت امام ابو داؤد فرماتے ہیں لما بعث الی الیمن، جب حضرت معاذ کو حضور نے یمن بھیجا، حضرت معاذ سے حضور پاک نے
پوچھا کیف تقضی اذا عرض لک قضاء، فیصلہ کرنا پڑے معاذ کیسے کرو گے؟ حضرت معاذ عرض کرنے لگے اقضی بکتاب اللہ، قرآن سے فیصلہ کروں گا۔ حضور پاک نے فرمایا فإن لم تجد، اگر فیصلہ، اگر مسئلے کا حل، اگر سوال کا جواب قرآن میں نہ ملے پھر کیا کرو گے؟ حضرت معاذ فرمانے لگے اقضی بسنت رسول اللہ، آپ کے طریقے کو دیکھوں گا، آپ کی سنت کو دیکھوں گا، اس سے فیصلہ کر لوں گا، سوال کا جواب دے دوں گا، مستفتی کا جواب لکھ دوں گا۔ حضور پاک نے پوچھا فإن لم تجد فی کتاب اللہ ولا فی سنت رسول اللہ، اگر مسئلہ قرآن میں بھی نہ ہو، حدیث میں بھی نہ ہو، توجہ بکر کے دوستو، اگر مسئلہ قرآن میں بھی نہ ہو، مسئلہ حدیث میں بھی نہ ہو، پھر کیا کرو گے؟ حضرت معاذ کے پاس امتحان کا وقت آیا ہے، حضور پاک سامنے ہے، اب معاذ کیا جواب دیں؟ حضرت معاذ عرض کرنے لگے اجتہد برائی ولا آلو، میں نے آپ سے پڑھا ہے، آپ کی کلاس اٹینڈ کی ہے، آپ نے مسائل ہمیں پڑھائے، سمجھائے، لکھائے، رکھوائے، ایمان رکھوائے ہیں، میں اپنا اجتہاد کروں گا۔ آپ کے پاس شاگردی میں رہ کر اللہ نے جو مجھے ملکہ عطا فرمایا ہے، مجھے اللہ نے جو قوت فیصلہ، پاور آف دا ڈیسیشن دی ہے، میں اس پاور سے، اس قوت سے، علمی طاقت سے، اجتہاد سے، فقہ سے مسئلے کا حل کروں گا۔ جب صحابی نے یہ جواب دیا ہے، جو جواب قرآن میں نہ ہو، حدیث میں نہ ہو، اجتہاد آئے گا، فقیہ کی بات آئے گی، مجتہد کا فیصلہ آئے گا، مستنبط کی بات آئے گی۔ اب حضور پاک علیہ السلام نے خوشی سے حضرت معاذ کے سینے پہ ہاتھ مار کے فرمایا فضرب صدرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے سینے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرسی رسول اللہ، اللہ تیرا شکر ہے تو نے نمائندہ محمد الرسول اللہ بنایا ہے، تیرا شکر ہے تو نے میرا نمائندہ معاذ کو بنایا ہے جو اجتہاد کر کے مسئلے کو نکالے گا، اور اس اجتہاد سے محمد خوش ہے۔ اس حدیث توجہ، اس حدیث پاک سے مسئلہ کیا نکلا؟ مسئلہ یہ نکلا کہ کچھ مسائل ایسے ہیں قرآن میں بھی نہیں ہوتے، حدیث میں بھی نہیں ہوتے، اور اس پہ اوپر مجتہد کا فیصلہ آئے گا، فقیہ کی رائے آئے گی، مستنبط کا حکم آئے گا، فقہ، اجتہاد، تقلید اس میں چلے گی۔ اب آپ پوچھیں گے وہ کون سے مسئلے ہیں جو قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے؟ وہ مسائل تو بتائیں نا یار۔ لوگ تو آپ کو کہیں گے ہمارے دو آنکھیں، ایک آنکھ قرآن دیکھنے کے لیے، ایک آنکھ فرمان دیکھنے کے لیے، نہ تیسری آنکھ ہے نہ تیسری دلیل ہے۔ یار لوگ آپ کو کہیں گے ہمارے دو ہاتھ، ایک ہاتھ قرآن پکڑنے کے لیے، ایک ہاتھ حدیث پکڑنے کے لیے، نہ تیسرا ہاتھ نہ تیسری دلیل۔ کچھ لوگ کہیں گے دو کان ہیں، ایک کان قرآن سننے کے لیے، ایک کان حدیث سننے کے لیے، نہ تیسرا کان نہ تیسری دلیل۔ فقہ کہاں سے نکلی؟ انہیں کہو جو دوسرا کان حدیث کے لیے ہے، اس حدیث کی کتاب سنن ابی داؤد کتاب السنہ بتاتی ہے، حضور فرماتے ہیں میں اجتہاد تیسری دلیل پہ خوش ہوں۔ وہ نبی فرماتے ہیں اور جو پہلا کان قرآن کے لیے ہے، ذرا اسی کان کو دیکھ، سورت نمبر 4 سورت نساء کھول، آیت نمبر 59 کھول، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کہہ کر اللہ فقہاء کی بات کرتے ہیں۔ اور جو تیرا دوسرا کان حدیث کے لیے ہے، ذرا اس کان سے سن، المعجم الاوسط للطبرانی، یہ کتاب حدیث پاک کی حنفیوں کی نہیں ہے، علماء دیوبند کی نہیں ہے، پورے آج سے 1000 سال پہلے لکھی جانے والی یہ کتاب ہے، جس کو حنفی بھی مانتا ہے، شافعی بھی مانتا ہے، مالکی بھی مانتا ہے، حنبلی بھی مانتا ہے۔ جیسے قرآن پاک پڑھنے کے 7 طریقے ہیں، قرآن پڑھنے کے 7 قراءتیں ہیں۔ ان ھذا القرآن انزل علی
7 طریقوں پہ قرآن پڑھنا جائز ہے، اسی طرح حضور کی سنت پہ عمل کرنے کے 4 طریقے ہیں۔ 7 قراتوں کا نام حق ہے، 4 طریقوں کا نام حق ہے۔ وہ 7 قراتیں امام کوفی کی ہو، عاصم کی ہو، امام عبید کی ہو، نجاح کی ہو، یا اسی طرح فقہا کے مسائل امام ابو حنیفہ ہو، امام مالک ہو، امام احمد ہو، امام شافعی ہو، چاروں پر حق۔ اور یہ میرے اللہ کے نبی نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ فقیہ کی بات، مستنبط کی بات، مجتہد کی بات کو تسلیم کرنا ہے۔ اب توجہ رکھنا، وہ کون سے مسائل ہیں جو قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے؟ مولانا پنکھا نہ چلوا، اب ہم بھی گرمی میں، ہم بھی گرمی میں برابر۔ توجہ سبحان اللہ، توجہ۔ یہ مزاج ہمیں ہمارے استاد جی سے ملا ہے۔ آج سے 2 سال پہلے کی بات ہے، استاد ڈی خان تشریف لائے، مولانا محمد الیاس گھومن دامت برکاتہم۔ میں نے پنکھا اسٹیج پہ لگا، استاد جی نے فرمایا بے انصافی نہیں، ادھر بھی لگاؤ تو ٹھیک ہے، ورنہ خود پہ بھی نہ لگاؤ۔ توجہ، نہیں جزاکم اللہ، مولانا میں خود ہی کہہ رہا ہوں، جزاک اللہ۔ توجہ رکھیں، میری عادت تسنو نہیں ہے، جو دل پہ ہے وہی زبان پہ۔ میں اگلی بات کرنے لگا، میرے پاس ٹائم بھی مختصر ہے اور میرے پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں۔ کوئی شرم کرے اپنے سامنے پوائنٹ سے لکھ کے زبانی گفتگو کرو، مجھے شرم نہیں ہے، میں لکھ کے بیٹھتا ہوں ایک ایک مسئلے کو۔ توجہ، آپ کہیں گے کون سے مسئلے ہیں؟ میں جٹاکی زبان سے ایک مسئلہ چھیڑ دوں۔ بھینس، منج، بیفلو، جاموس، یہ کو منج آدم۔ بھینس عربی میں اسے جاموس کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بولیے کیا کہتے ہیں؟ پورے قرآن کو کھولو، جاموس کا لفظ نہیں ہے۔ حضور پاک کے فرامین کو کھولو، از اول تا آخر، الف تا با، اے ٹو زیڈ، صحیح سے ضعیف تک پیغمبر علیہ السلام کی زبان اقدس سے جاموس کا لفظ نہیں نکلا۔ اب جو کہتا ہے میں صرف قرآن حدیث مانوں گا، مجھے فقہا نہیں ماننے، صحابہ کا فیصلہ نہیں ماننا، میرا تیسرا ہاتھ نہیں، فقہ کی تیسری دلیل نہیں، تیسری آنکھ نہیں، تیسری دلیل نہیں، تیسرا کان نہیں، تیسری دلیل نہیں، میں پوچھوں گا ماجد ایک بوٹی میں کو حلال کر کے دکھا۔ سبحان اللہ، بھینس کی ایک بوٹی، دودھ کا ایک قطرہ، خون کا ایک قطرہ حلال کر کے مجھے دکھا، ایک قطرہ۔ بھینس کا لفظ نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ اگر فقہا نہیں مانو گے، فقہ نہیں مانیں گے، تقلید نہیں کریں گے، مجتہد ماہر شریعت کی بات نہیں مانیں گے، تو منج حلال تے حرام دا کوئی پتہ نہیں لگا۔ ایک بندہ میرے پاس آیا، مانج دی قربانی تھی نہیں، اسے پتہ ہے حنفی عالم ہے، کہے گا بھینس کی قربانی ہوتی ہے، اور جیسے یہ کہے گا بھینس کی قربانی ہوتی ہے تو میں پوچھوں گا قرآن حدیث میں ہے؟ میں نے کہا یہ یاد رکھنا، ہم حکیم اور ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹری میں ہاتھ لاوے نہ بستے، وہ آدھے رات لے ٹھڈا پانی پیتا ہوئی نا، وہ عالم الغیب نہیں ہے، وہ تجربہ رکھتا ہے۔ مجھے کہنے لگا مانج دی قربانی تھی نہیں ہے صحیح؟ میں نے کہا ایک منٹ میں تجھے اپنے طرز پہ جواب دوں گا۔ کہتے جی، میں نے کہا اے صاحب مانج حلال ہے، میں تو آدھا کتے علی کر حرام ہے مانج۔ کہنے لگا اچھا بھینس حرام ہے؟ میں نے کہا میں تو کہتا ہوں حرام ہے۔ کہنے لگا حلال ہے، میں نے کہا حلال ہے؟ کہتے جی، میں نے کہا چل پڑھ قرآن حدیث کتنا حلال ہے۔ کہنے لگا قرآن حدیث تک کوئی نہیں حلال تھی نا، لیکن اجماع امت میں تو ہے نا۔ میں نے کہا قرآن حدیث میں نہیں ہے، بھینس کی قربانی جائز ہے، اجماع امت میں تو ہے نا۔ شروع میں کہتا نا اجماع امت سے الرٹ ہوا کیا تریجا ہاتھ تے تریجی دلیل ہے، ہوں لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گئے۔ حیرانگی کی بات ہے۔ ایک بندہ ایک دن مجھے کہنے لگا ماں جس وجہ کو حلال ہے کہ پیر چیرا ہوا ہوگا، تو کہنا بچالے جو پیر چیرا ہوا ہوگا وہ حلال ہوتا ہے۔ میں نے کہا خنزیرنی کا پاؤں بھی چیرا ہوا ہوتا ہے۔ بسم اللہ کروڑکوں سے، بسم اللہ بسم اللہ، یہ چیرا ہوا ہوتا ہے۔ کیسے حلال کہو گے؟ کس بنیاد پہ کہو گے؟ کہاں سے لاؤ گے؟ روایت لے کر آئے مجھے بتائیں۔ کہنے لگا نانا اجماع ہے۔ میں نے کہا جب فقہا نے اجماع کیا ہے تو اب تیسری دلیل آ گئی نا۔
اب توجہ رکھو اجماع کیسے ہے. حضرت عمر کے دور میں قادسیہ کی جنگ ہوتی ہے, ایران کی جنگ شروع ہوئی, عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور ہے, ایران کے اندر بھینس دریافت ہوتی ہے, بھینس کو پکڑ کے صحابہ کے مجمع میں لایا جاتا ہے. اب بتاؤ بھینس حلال ہے دلیل چاہیے, بھینس حرام ہے دلیل چاہیے, پر دلیل نہیں ہے. فقہاء آئے ہیں, فقہاء نے مقیس علیہ کی دلیل کو لایا ہے, مشبہ بہی کی دلیل کو لایا ہے, وجہ تشبیہ کو لائے ہیں, اور وہ کہنے لگے بھئی یہ گائے کی طرح ہے, ہم نے گائے کو دیکھا تو قرآن کہتا ہے ان تذبحوا بقرہ, گائے حلال ہے, ہم نے بھینس کو دیکھا, ایک طرف گائے کو رکھا ایک طرف بھینس کو رکھا, گائے کے 4 پاؤں ہیں, بھینس کے 4 پاؤں ہیں, گائے کے 2 سینگ ہیں, بھینس کے 2 سینگ ہیں, گائے کا 1 دم ہے, بھینس کا 1 دم ہے, اور گائے بھی جو چیز کھاتی ہے بھینس بھی وہی چیز کھاتی ہے, بس فرق یہ ہے گائے کا رنگ اور ہے بھینس کا رنگ اور ہے. امام منذر نے کتاب الاجماع میں اس پر بحث کرتے ہوئے واضح لکھا ہے وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ حُکْمَ الْجَوَامِيسِ حُکْمُ الْبَقَرِ, جیسے گائے حلال ویسے بھینس حلال. اگر مقیس علیہ, مشبہ بہی, وجہ تشبیہ, فقہ کا علم, اجتہاد, مستنبط کی رائے, مسئلہ تقلید نہیں مانو گے تو بھینس کہاں سے حلال ہوگی؟ ایک سالی منج غیر مقلد کو مقلد بڑھا لیں دیے بندے کو. ایک بھینس, ایک, کس بنیاد پہ بندہ کہے میں فقہ کی بات کو تسلیم نہیں کرتا؟ میں ایک بات مزید دینے لگا ہوں, توجہ رکھنا. اگر تقلید نہیں کریں گے تو بہت سے مسائل ہیں جن میں ہم نے پھنس جانا ہے. مثلا توجہ, والد صاحب ایک بندے کا بیمار ہو گیا اور یہ بندہ تقلید نہیں مانتا, والد محترم بیمار ہے, ڈاکٹروں نے کہا بھی خون کی ڈرپ چلانی پڑے گی, خون لگانا پڑے گا, اے پازیٹو, بی پازیٹو, اے نیگیٹو, بی نیگیٹو, او نیگیٹو, جو بھی خون کا لیول ہے وہی لگانا پڑے گا. یہ اگر تقلید نہیں کرے گا نا تو خون لگانا جائز ہے, نہ قرآن ہی چاہتے نہ حدیث ہی, نہ مسئلہ قرآن میں نہ مسئلہ حدیث میں. اب کہاں سے لے گا؟ یہ تقلید ہی کرے گا. اور فقہا بتائیں گے کہ خون لگانا جائز ہے. دلیل یہ ہے حضور کے زمانے میں صحت حاصل کرنے کے لیے حجامہ تھا, خون نکالا جاتا تھا. جب صحت کے لیے خون نکالنا جائز ہے تو خون دینا بھی جائز ہے. یہ وجہ تشبیہ فقہا دیں گے. اور اگر یہ دلیل نہیں مانے گا, فقہ نہیں مانے گا, تقلید نہیں کرے گا تو باپ دنیا سے چلا جائے گا. اور اگر تقلید کرے گا تو بقول اس کا ایمان چلا جائے گا. اب کہاں رہے گا؟ ایمان چھوڑنا یا پیو چھوڑنا؟ تو اس سے تو اچھا بندہ تقلید ہی کر لے. میں حیران ہوں ایک بات پہ, میں بعض اوقات خدا کی قسم حیران ہو جاتا ہوں. فقہا کے خلاف باتیں, الجٹو من الڈگر, پان پڑی تے ملنا بر کری, چیلنج امام ابو حنیفہ کو, چیلنج امام صاحب کو. امام صاحب کی بات ہے تو میری حنفیت کی رگ پھڑک اٹھتی ہے. میں ذرا ایک جھلکی دیتا ہوں امام ابو حنیفہ کون ہے, پھر میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں. توجہ رکھنا. امام ابو حنیفہ صحابہ کے شاگرد ہیں. کون ہے؟ آپ کہیں گے کون سے صحابہ ہیں جو امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں؟ کھولیے مکانت الامام اعظم فی الحدیث کھولیے, اور عقوت الجمان فی مناقب النعمان کھولیے, مناقب ابی حنیفہ و صاحبی کھولیے, یا اس سے ہٹ کے مناقب موفق امام صدر الائمہ موفق مکی کی مناقب کھولیے. وہ لکھتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی ہیں, امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں. عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ حضرت پیغمبر کے صحابی ہیں, امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں. عبداللہ ابن حارث بن جزء الزویتی رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی ہیں, امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں. حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کے صحابی ہیں, امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں. حضرت واصلۃ بن اسقا رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کے صحابی ہیں, امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں. حضرت ماقل ابن یسار
یسار رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کے صحابی ہیں، امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کے صحابی ہیں، امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں سیدہ عائشہ بنت حجرت رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک کی صحابیہ ہے، امام صاحب کی استاد ہے۔ ان صحابہ سے میرے امام نے پڑھا ہے، آؤ میں ایک روایت بھی بطور برکت سناتا ہوں، ورنہ میں اپنے تخصص میں 21 وحدانی روایات پڑھاتا ہوں۔ میں ایک روایت جو ڈائریکٹ امام صاحب نے صحابہ سے سنی پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں میرے استاد پیغمبر کے صحابی حضرت امام انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا وَلَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا۔ لوگوں اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھو، اے لوگوں اللہ پہ توکل کرنا سیکھو۔ جب تم اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھو گے، توکل کرنا سیکھو گے، پھر اللہ پاک تمہیں ایسے رزق دیں گے جیسے بلا خوف و خطر، بلا امید نوکری، بلا امید جاب، جیسے اللہ پرندے کو رزق دیتے ہیں، صبح گھونسلے سے نکلے پیٹ خالی، شام گھونسلے میں لوٹے پیٹ بھرا ہوا۔ یہ روایت امام ابو حنیفہ کے واسطے سے امت کو ملی ہے۔ توجہ رکھنا، میں بطور خلاصہ کے اپنی بات کرنے لگا ہوں۔ میرے ٹائم میں آخری 9 منٹ باقی ہیں، 3 باتیں ایک 3 منٹ کی بات کر کے میں اپنی بات کو اختتام پذیر کرنے لگا ہوں۔ اگر کوئی آدمی شریعت کی اس فقہ کے اصول کو نہیں مانے گا، قبر میں بھی عذاب ہوگا، آخرت میں بھی عذاب ہوگا، قبر میں بھی ڈنڈے پڑیں گے، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا، عذاب قبر بھی ہے، عذاب جہنم بھی ہے۔ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے، 29 پارہ ہے، سورۃ ملک ہے، رکوع نمبر 1 ہے، 29 پارے کا پہلا صفحہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب جہنم آئے گی، جہنمی جہنم میں رو رہے ہوں گے اور روتے روتے ایک بات کریں گے۔ قرآن کے الفاظ ہیں وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ اے کاش دنیا میں عمر گزاری ہم سمجھ لیتے یا ہم سن لیتے، ہم سمجھ لیتے یا ہم مان لیتے، ہم سمجھ لیتے یا ہم عمل کر لیتے۔ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، بلیسنگ فائر، بڑکتی آگ، جہنم کی آگ کے آج باسی نہ ہوتے، جہنمی نہ ہوتے۔ اس آیت کریمہ کی شرح میں متفق علیہ مفسر پیش کرنے لگا ہوں۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کی فتاوی عزیزیہ اٹھاؤ، آپ کی مرضی، تفسیر عزیزی اٹھاؤ، آپ کی مرضی۔ یہ واضح لکھتے ہیں، فرمایا لو کنا نسمع او ناقل۔ اس آیت میں اللہ نے جہنمیوں کے عذاب کی 2 وجہ ذکر کی ہے، ایک وجہ لا نسمع ہے، ایک وجہ لا ناقل ہے۔ لا نسمع کی وجہ کیا ہے؟ لا ناقل کی وجہ کیا ہے؟ نسمع کمانا ہے مان لینا، ناقل کمانا ہے منوا لینا، ناقل کمانا ہے سمجھا لینا، نسمع کمانا ہے سمجھ جانا، ناقل کمانا ہے اجتہاد کرنا، نسمع کمانا ہے تکلیف کرنا، ناقل کمانا ہے فتویٰ دینا، نسمع کمانا ہے اس فتوے پہ عمل کرنا۔ گویا جہنمی جہنم میں پہنچ کے اس 2 باتوں کا افسوس کر رہے ہوں گے، اے کاش ہم فتویٰ دینے والے یا تو مجتہد ہوتے یا فتویٰ ماننے والے مقلد ہوتے، آج جہنمی نہ ہوتے۔ اللہ کا قرآن اور متفق علیہ مفسر پیش کیا ہے جسے سارے مانتے ہیں۔ میرا مت مقابل مخاصم بھی مانتا ہے، میں بھی مانتا ہوں، اور رشیدیہ کا اصول ہے مسلم عند الطرفین دلیل ہوتی ہے۔ توجہ، آخرت میں بھی تو یہ عذاب ہے، قبر کا کیا حال ہے؟ ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند ہیں، ہم حیات قبر کے قائل ہیں یا نہیں ہیں؟ بولیے ہاتھ کھڑا کہ مجھے پتہ چلے۔ جزاکم اللہ۔ ہم عذاب قبر کے بھی قائل ہیں، ثواب قبر کے بھی قائل ہیں۔ توجہ، صحیح بخاری جلد اول کتاب الجنائز سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اذا اقبر المیت اتاہ ملکان، جب بندہ قبر میں جاتا ہے
चलो मैं मुख्तसर करता हूँ। दो फरिश्ते आते हैं, आकर इसे उठा देते हैं, पूछते हैं तेरा रब कौन है, तेरा नबी कौन है, तेरा दीन क्या है, किस मजहब, किस मसलक, किस अकीदे, किस मौक़िफ़, किस नजरिए पे तू दुनिया में कायम था। मादीनुक, कौन सा अकीदा था? कहते हैं ये कब्र पे पूछोगी। हाँ हाँ, अकायद दीन है, दीन का ताल्लुक अजसाम से है, तुझे कब्र में जरूर पूछ होगी। तो पूछा जाएगा किस दीन पे था, कहेंगे जो बंदा तकलीद भी नहीं करेगा, इज्तिहाद भी नहीं करेगा, यानी मुकल्लिद भी ना होगा, मुज्तहिद भी ना होगा, वो कहेगा अकूलु कमा यकूलु नास, हाँ हाँ ला अदरी, जैसे लोग कहते थे वैसे मैं कहता था, पर मुझे कुछ नहीं पता। वो कहेंगे फरिश्ते फलो ज़ुरिब मिन मतरकी हदीद, वो डंडा उठाएंगे, जो लोहे वाला गुर्ज होगा उठाकर मारेंगे। हुज़ूर पाक फरमाते हैं जब इसे मारेंगे ये क्या करेगा, फयसीहु सैहा, ये ऐसा चीखेगा, यस्माउ मन यली इल्ला सकलैन, अगर इसके करीब इंसान और जिन्नात के अलावा कोई मखलूक हो, वह इस जहन्नी के दर्द की, इस जहन्नी के मार की, इस जहन्नी के अज़ाब की आवाज को सुनेगा। और आगे फरिश्ता मारते हुए तो लफ्ज़ बोलेगा, कहेगा ला तरहता वला तलहता, ला तरहता वला तलहता। और तरहता क्या है, तलहता क्या है? आप उठाइए सही बुखारी, इसी हाशिए पे इमाम किरमानी ने जो हाशिया लिखा है मैं उसके अल्फाज पढ़ देता हूँ। इमाम किरमानी लिखते हैं ला अलिमता बिनफ्सिका बिल इस्तिदलाली वला तलख्तल कुरान अल करीम अविल माना लतबख्तल उलमा बितकलीद फी मा यकूलून। बुखारी जिल्द अव्वल सफ़ा 178 किताबुल जलाइल, इमाम किरमानी ने अल कवाकिब तरारी में इस हाशिए को जगह दी है। फरिश्ता कहेगा ला तरहता वला तलहता, न मुकल्लद था, न मुज्तहिद था, न माहिर था, न मानने वाला था, न फतवे की तुझमें सलाहियत थी, न मानने का तुझे हौसला था, तू आज डंडे ही खाएगा। ये सही बुखारी का हाशिया है और ये अंदाज है तकलीद का। एक बंदा मुझे पूछने लगा, नाना मौलाना एक बात तो बताएं। मैंने कहा जी बड़े शौक से पूछिए। कहते इमाम अबू हनीफा का नाम कुरान हदीस में है? मैंने कहा तू किसे मानता है? कहने लगा इमाम बुखारी को। मैंने कहा इमाम बुखारी का नाम कुरान हदीस में है? कहते जी नहीं। मैंने कहा फिर क्यों माना? कहते बुखारी नबी की बातें सुनाता है इसलिए माना है। मैंने कहा अबू हनीफा साहबा का शागिर्द, नबी की बातें समझाता है इसलिए माना है। कहने लगा इमाम तो और भी है, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद, इमाम औज़ाई, इमाम शाबी, इमाम शाबत इब्न हुद्दाद, ये बड़े बड़े अइम्मा हैं, उन्हें न माना, अबू हनीफा को माना। वजह मैंने कहा मस्जिदें और भी हैं लेकिन मेरी मस्जिद में जुमा पढ़ने क्यों आया है? कहने लगा हाँ हाँ मस्जिदें और भी हैं लेकिन वो मस्जिदें छोटी हैं, ये मस्जिद बड़ी है। मैंने कहा इमाम और भी है, वो इमाम छोटे हैं, ये इमाम आजम सबसे बड़ा है। मुझे कहने लगा अच्छा ये बात है, एक बात और बताइए। मैंने कहा जी जी बड़े शौक से पूछिए। कहने लगा ये बताओ हर बंदा हनफी तुम में तकलीफ करता है? मैंने कहा जी करता है। कहते हर हनफी मुसलमान पे तकलीफ वाजिब लिगैर ही है? मैंने कहा जी जी वाजिब है। कहने लगा इमाम अबू हनीफा भी मुसलमान थे? मैंने कहा जी जी मुसलमान थे। कहते वो किसकी तकलीफ करते थे? मैंने कहा अच्छा मैं पूछता हूँ हर मुसलमान पे, हर इंसान पे नबी का कलमा पढ़ना वाजिब है? कहते जी जी हर इंसान पे नबी का कलमा पढ़ना वाजिब है। मैंने कहा हुजूर पाक भी आला दर्जे के इंसान थे? कहते जी हाँ आला दर्जे के इंसान थे। मैंने कहा वो किसका कलमा पढ़ते थे? कहने लगा वो तो खुद नबी थे, आगे कलमा पढ़वाते थे, खुद नहीं पढ़ते थे। मैंने कहा इमाम खुद इमाम थे, अबू हनीफा आगे तकलीफ कराते थे, खुद साहबा से पूछते थे।
یار تو سوال کر، تجھے حق ہے، میں جواب دوں تو تیرے منہ پہ 11:45 12 سوا 12 ساڑھے 12 نہیں بجنے چاہیے۔ بڑے خوشی سے سینہ کھول کے ادھر آ ستم کر، ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم جگہ آزمائے، تو بھی بات کر میں بھی بات کروں، لیکن دلیل کی دنیا میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، امام ابو حنیفہ وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں تاریخ بغداد کی 13ویں جلد میں ہے، امام خطیب بغدادی نے لکھا ہے، امام مالک جیسا امت کا دوسرا بڑا امام کہنے لگا، انی رأیت فتح لو کلمک فی هذه الساریة ان یجعلها ذهبا لقام بحجته۔ ابو حنیفہ دلیل کی دنیا کا وہ تاج بادشاہ ہے کہ اگر لکڑی کے ستون کو سونا ثابت کرنا چاہے تو دلیل کی دنیا میں کامیاب ہو جائے۔ امام شافعی امت کا تیسرا بڑا امام، امام ابو حنیفہ کی رتب النساء تعریف کرتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں، اعید ذکر نعمان لنا ان ذکرہ هو المسک ما کررت به یتذفع۔ ابو حنیفہ کا ذکر کرو، بار بار کرو، سہ بار کرو، کیونکہ یہ خوشبو ہے جسے بار بار سونگنے پہ جی چاہتا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ کے لیے امام شافعی فرماتے ہیں، من اراد ان یعرف الفقہ فلیلزم ابا حنیفہ فإن الناس كلهم عیال علیہ فی الفقہ۔ شریعت میں مہارت چاہتے ہو، دین میں مضبوطی چاہتے ہو، مذہب اسلام میں پختگی چاہتے ہو، ابو حنیفہ کو ابا جی مانو گے پھر علم ملے گا۔ عیال علیہ، اولاد بننا پڑے گا۔ امام احمد سے کسی نے پوچھا پوری زندگی کی خواہش، امام احمد کہتے ہیں اے کاش ابو حنیفہ کو دیکھ لیتا۔ کہنے لگا پھر بھی بتاؤ امام ابو حنیفہ کیسے تھے؟ امام احمد فرمانے لگے، هو من العلم والزہد والورع والتقوی وإیثار دار الآخرہ بمحل لا يدرکه احد ممن قبلہ۔ ابو حنیفہ سے علم میں بڑا صحابہ کے بعد کوئی نہیں، تقوی میں صحابہ کے بعد بڑا کوئی نہیں، آخرت کو ترجیح دینے میں صحابہ کرام کے بعد ابو حنیفہ سب سے بڑا۔ امام خالد بن ایوب امام اہل بلخ فرماتے ہیں، سار العلم من اللہ الى رسول اللہ ثم سار منہ الى الصحابة ثم سار منہم الى التابعین ثم سار منہم الى ابی حنیفہ فأحبابہ۔ علم اللہ نے دیا، حضور کو ملا، حضور نے پڑھایا، صحابہ کو ملا، صحابہ نے دیا، ابو حنیفہ کو ملا۔ اور چھوڑیے، آپ اٹھائیے مسند الفردوس دہلوی، امام دہلوی لکھتے ہیں حضور پاک نے فرمایا، ترفع سینۃ الدنیا سنۃ 50 و 100۔ جب 150 ہجری آئے گی، اللہ دنیا کی زینت، دنیا کی خوبصورتی، دنیا کا حسن و جمال اللہ اٹھا لیں گے۔ اور 150 ہجری کو ابو حنیفہ دنیا سے گیا ہے۔ دعا فرمائے اللہ پاک آپ کو اور ہمیں مسئلہ تقلید بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خودکشی جو آدمی کر لے اس کا جنازہ پڑھنا چاہیے، بڑے علماء نہ پڑھیں، عوام کو پڑھنا چاہیے، گناہگار ہے اور گناہگار کا جنازہ پڑھنا چاہیے۔ دوست احباب کیا اس کا جنازہ بالکل پڑھ سکتے ہیں؟ آدمی نہ جائے تو غسال کا غسل ضروری ہے یا نہیں؟ اگر اس کا جسم سلامت ہے، اس نے آگ وغیرہ نہیں لگائی، تکلیف نہیں ہے، تو پھر تو غسل دے دے، ورنہ تیمم کرا دیں۔ جزاکم اللہ۔